آپ جانتے ہیں کہ زندگی کا دار و مدار سانس کے اوپر ہے. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ زندگی کو رواں دواں کرنے کے لیے انسان سانس لیتا ہے، بلکہ ہر مخلوق سانس پر قائم ہے. مثلا آپ دیکھیں کبوتر بھی سانس لیتا ہے، بکری بھی سانس لیتی ہے. جتنی بھی زیرو آپ نے دیکھے ہیں وہ سانس لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جن چیزوں کو غیر روح کہا جاتا ہے، غیر زیرو کہا جاتا ہے، وہ بھی سانس لیتے ہیں. غیر زیرو کہنا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ جس چیز کو بھی آپ غیر زیرو کہیں گے اس کے اندر نشو و نما، اس کی پیدائش، اس کا بڑھنا، اس کا بڑھاپا اور اس کا ختم ہو جانا موجود ہے. مثلا اس وقت جو انسانی نظر کے سامنے غیر زیرو چیز ہے وہ پہاڑوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ غیر زیرو ہے. لیکن پہاڑ بھی انسانوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں، جانوروں کی طرح پیدا ہوتے ہیں. پیدائش کا طریقہ کار مختلف ہے، لیکن پہاڑ زمین میں سے اگتے ہیں اور چھوٹے ہوتے ہیں، پھر بڑے ہوتے ہیں، پھر اور بڑے ہوتے ہیں، پھر اور بڑے ہوتے ہیں. اب یہ بات بالکل الگ ہے کہ پہاڑوں کی عمر چونکہ سینکڑوں سالوں پر محیط ہوتی ہے، ہزاروں سالوں پر محیط ہوتی ہے، اس لیے ہم ان کی جو سانس لینے کا عمل ہے اس کو دیکھتے نہیں ہیں یا محسوس نہیں کرتے. لیکن پہاڑ بھی سانس لیتے ہیں. یہ بات بھی سامنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کتاب المبین کا علم، کتاب المبین سے مراد یہ ہے کہ مجموعی کائنات کا علم. مجموعی کائنات کا مطلب یہ ہے کہ کائنات ایک نہیں ہے. کائنات اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے اس کو ہم یہ کہیں گے کہ کائنات جو ہے وہ 30 کروڑ کائناتیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں. 30 کروڑ. اور ہر کائنات میں جیسے کہ آپ نے قلم شعور کی کتاب میں شروع میں پڑھا، لوح محفوظ جس کو بتایا کہ ایک کتاب المبین میں 30 کروڑ لوح محفوظ ہیں. یعنی کتاب المبین 30 کروڑ لوح محفوظ کی دستاویز ہے. ہر لوح محفوظ ایک کائنات ہے. اور پھر اس میں آپ نے پڑھا ہے کہ ہر لوح محفوظ کے ساتھ 80,000 حزیرے. مطلب کائنات لوح محفوظ ہے وہ ایک کائنات ہے، اور اس کائنات کے بھی پھر ٹکڑے ہو گئے ہیں، ان کو تقسیم کیا گیا ہے تاکہ سسٹم جو ہے وہ قائم رہے. ایک کتاب المبین ہے. ایک کتاب المبین میں 30 کروڑ لوح محفوظ ہیں. ایک لوح محفوظ میں 80,000 حزیرے ہیں. ایک حزیرے میں 1 خرب سے زیادہ مستقل آباد نظام اور 12 خرب غیر مستقل نظام ہے. یہ ایک کائنات کے ایک حصے کا تذکرہ ہے، یعنی ایک لوح محفوظ کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ٹکڑوں میں بنایا، مختلف زون اس کے متعین کیے، اور کائنات کے جو مختلف زون ہیں مجموعی طور پر وہ 30 کروڑ ہیں. پھر ہر ایک کائنات میں حزیرے ہیں، پھر آباد نظام، غیر مستقل آباد نظام. تو یہ جتنے بھی کائناتی سسٹم ہے اور پروگرام ہے یہ دراصل کتاب المبین کے اندراجات ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنی امانت سماوات پر، عرض پر، جبال پر پیش کی، سب نے انکار کر دیا.
اور یہ کہا کہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. تو انکار کرنا بجائے خود اس بات کی علامت ہے کہ پہاڑ کے اندر بھی شعور ہے، زمین کے اندر بھی شعور ہے، اور آسمانوں کے اندر بھی شعور ہے. کسی چیز کو آپ یہ محسوس کریں کہ ہم اس کے اٹھانے کے قابل ہیں یہ نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی سکت ہے یہ نہیں ہے کہ ہم اسے برداشت کریں، اور اس کو قبول کر لیں یا رد کر لیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر شعور ہے. تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق پہاڑوں میں بھی شعور ہے، زمین میں بھی شعور ہے، اور آسمانوں میں بھی شعور ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا زمین بھی سانس لیتی ہے، زمین بھی زندہ ہے. اگر زمین زندہ نہ ہو تو زمین کے اوپر نشو و نما ہی نہیں ہوگی، کوئی چیز اگے ہی نہیں. آپ دیکھیں جو بنجر زمین ہوتی ہے وہ ایک طرح سے مر جاتی ہے. تو جو زمین مر جاتی ہے اس کے اوپر کوئی چیز نہیں اگتی. اس میں زمین بھی پیدا ہوتی ہے، زمین بھی مرتی ہے، زمین بھی جوان ہوتی ہے، زمین بھی بوڑھی ہوتی ہے. ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو یہاں جو بھی کچھ ہے اس کی زندگی کا دار و مدار دو نورانی لہروں پر ہے. ایک نورانی لہر یہ ہے کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا اس کے ذہن سے زندگی نکل کر زمین پر آئی یا آسمان پر آئی، پہاڑوں پر آئی، یا کسی بھی کائنات کے حصے میں آئی. دوسری ایک صورت جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا تجربہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو قائم بذات ہو. بالآخر اس کو یہاں سے جانا ہے، اور کہاں جانا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں. جس طرح پیدائش سے پہلے اس کے بعد میں کوئی علم نہیں ہے کہ پیدائش سے پہلے وہ کہاں تھا، کہاں سے آیا، اسی طرح مرنے کے بعد کی زندگی کا اسے کوئی علم نہیں ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے. تو دو لہریں مستقلاً انسان کو اور پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں. ایک لہر کا نام سعودی حرکت ہے یا سعودی سانس ہے، اور دوسری لہر کا نام نزولی حرکت ہے یا نزولی سانس ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تخلیقی فارمولوں پر اگر آپ غور کریں تو ایک ہی بات آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ یہ ساری کائنات دو رخوں پر قائم ہے، مذکر مؤنث. اور دوسری صورت سے یہ زندگی جو ہے یہ دو سانسوں پر قائم ہے، ایک سانس آتا ہے ایک جاتا ہے. تو جو سانس ہم گہرائی میں لیتے ہیں وہ دراصل ہمیں اللہ تعالیٰ سے یا خالق سے قریب کرتا ہے، اور جو سانس ہم باہر نکالتے ہیں وہ ہمیں خالق سے دور کرتا ہے اور مظاہراتی خد و خال میں ہمیں بند کر دیتا ہے. یہ سانس کا جو آمد و رفت ہے یہی زندگی ہے، اور اس سانس کی آمد و رفت سے ہی ٹائم بنتا ہے، اور اس سانس کی آمد و رفت سے ہی اسپیس وجود میں آتا ہے.